جی شیخ، وہ کیا ہے کہ مطلب گھر کے افراد سعودی رہتے ہیں، وہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کمپنی جی کچھ سامان خریدنے کے لیے بولتی ہے ان سے، تو یہ جاتے ہیں دکان میں ریٹ فکس کرتے ہیں، تو دکاندار جیسا کہ بتاتا ہے کہ یہ سامان کا یہ ریٹ جو ہے 100 ریال ہے، تو یہ پھر کمپنی میں بتاتے ہیں کہ یہ سامان 100 ریال کی ہے، کمپنی ان کو 100 ریال دیتی ہے، پھر یہ جاتے ہیں دکاندار سے سامان لینے کے لیے، تو جب یہ سامان لیتے ہیں تو دکاندار ان سے پیسہ لے کر کے واپس پھر 20 ریال دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ آپ کے اپنے طرف سے گفٹ کر رہا ہوں، یا آپ کے کھانے کے لیے یا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے، تو کیا وہ یعنی کہ 80 ریال لیتی ہے، باقی 20 ریال دے دیتی ہے ان کو، تو یہ لے سکتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ وہ اپنے طرف سے بولتی ہے، دکاندار مطلب بولتا ہے کہ میں اپنے طرف سے گفٹ کر رہا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ میں سوال یعنی نہیں سمجھ سکا ہر شیخ، ہر بار پلیز۔ دیتا ہے دکان والا؟ جی جاتے ہیں تو اکثر دکان والا دیتا ہے کہ میں اپنے اصل طرف سے۔ میں مسئلہ یہ ہے شیخ کہ ایک بھائی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اب کمپنی والے ان کو بولتے ہیں فلاں چیز لے کر کے آؤ، اب وہ جاتے ہیں لے کر لانے، دکان والے سے پوچھتے ہیں اس کا ریٹ، دکان والا جیسے بتایا مثال کے طور پر 100 ریال، تو اب وہ جاتے ہیں کمپنی کو بتاتے ہیں بھائی اتنا اتنا اس کا ریٹ ہے، کمپنی وہ پیسہ دے دیتی ہے، وہ جا کر کے جب دکاندار سے سامان خریدتے ہیں تو دکاندار تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، یا ان کو کوئی چیز دے دیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں اس شخص کو جو خریدنے والا ہے، تو اس سے پوچھ رہی ہے جائز ہے کیا؟ نہیں لینا چاہیے ان کو۔ اگر دیکھیے ایک دو مسئلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جب دکان میں پتا کیا تھا تو اس نے 100 ریال بتایا، انہوں نے آ جی کے کمپنی میں 100 ریال بتا دیا، اب کمپنی والے نے کہا کہ جا کے لے آؤ 100 ریال میں، اب یہ جب خریدنے گئے تو دکان والے نے ریٹ کا کچھ کم کر دیا، 90 ریال میں دے دیا، تو اگر اس نے 90 ریال میں دے دیا تو جو 10 ریال ہے ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، کوئی اشکال نہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہ سامان 90 میں ملا جو کہ کمپنی کی طرف سے خریدنے گئے تھے، تو یہ مسئلہ تو کلیئر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامان تو جب یہ خریدتے ہیں تو الگ سے دکان والا کچھ ان کو گفٹ دیتا ہے، تو کیا اسے لینا چاہیے؟ اسے بھی انہیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی شبہ موجود ہے، شبہ کئی طرح سے موجود ہے، اس میں ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی میں اپنی کمپنی کی جانب سے سامان خریدنے آپ کے پاس ہی آؤں گا، گرچہ جی دوسری جگہوں پر 10-5 ریال کم میں ملے گا لیکن میں آپ کے پاس ہی آؤں گا، آپ کی بکری ہوگی اس پر، ہے نا؟ تو اس جی کی وجہ سے وہ کمپنی والے اس کو کچھ گفٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس گویا کہ کسٹمر لا رہا ہے، تو اس میں اس بات کا شبہ ہے کہ وہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ امانت کے بجائے خیانت ہو جائے، وہ سامان کہیں اور سے کم میں ملنے والا تھا، آپ وہاں سے لے رہے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو گفٹ ملتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ وہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ نے اپنی کمپنی کو دے رکھا ہے، اسی ٹائم کا کی آپ کو مزدوری ملتی ہے، اسی کا جو ہے اسی کی تنخواہ آپ لیتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے اس دکان والے کو کسٹمر دیا ہے اس لیے میں اس پر کمیشن لوں گا، جب وہ ٹائم آپ کا بکا ہوا ہے، ایک طرح سے وہ جو ٹائم ہے آپ کا، اس ٹائم کو اس کمپنی والے نے ایک طرح سے خریدا ہوا ہے، کیونکہ جی اس نے آپ کو اجیر رکھا ہوا ہے، تو اس ٹائم میں آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بھی یہاں پر پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی اسے ہم کمیشن کے باب میں داخل کر دیں گے، جس کو کہ سمسرہ کہا جاتا ہے، کمیشن لینا اس وقت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم میں اگر وہ کوئی گفٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بھی مت لیں، کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسا نہ کریں، لیکن کئی دفعہ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کمپنی کا مال خریدنے کسی خاص دکان میں ہی جائیں گے، اس دکان والے کو پتا ہے کہ میرے یہاں ہی آتا ہے، جبکہ یہ سامان دوسری جگہ پر اور کم میں مل سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی وہاں سے گفٹ ملے آپ اسے منع کر دیں کہ نہیں اس وقت میں کمپنی کا ملازم ہوں، آپ جتنے میں سامان خرید رہا ہوں وہ پیسہ آپ لیجئے، مجھے گفٹ نہیں چاہیے۔ جی ٹھیک ہے شیخ۔ جی شیخ، جزاک اللہ، اور دیکھیے السلام علیکم۔ اس کی یہ جو جواب میں نے دیا شیخ، اس کی اصل بھی موجود ہے، اس کی اصل جی ایسے موجود ہے، آپ کو ابن اللتبیہ کا واقعہ یاد ہوگا، وہ صدقہ اکٹھا کرنے گئے تھے، تو جب صدقہ انہوں نے اکٹھا کیا، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ لیجئے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے لوگوں سے، اور یہ فلاں والا جو مال ہے یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے جو لوگوں نے ادا کیا ہے، اور یہ جو ہے مجھے ہدیہ کیا ہے، لوگوں نے گفٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے بہت سخت بات کہی۔ آپ نے کہا حَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ یا بیت امِّكَ، کہ تم اگر اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے تب بھی کیا تمہیں یہ گفٹ ملتا؟ یہ گفٹ تمہیں اسی لیے ملا ہے کہ تم وہاں گئے تھے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے۔ اس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کو جو یہ گفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، تو یہ اس کو رشوت کہا گیا۔ تو لہٰذا جب آپ کسی دکان میں ملازم ہیں، اس کا سامان خریدنے جا رہے ہیں، وہاں آپ گفٹ مت لیجئے، بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ رشوت کے باب میں داخل ہو جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔